اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، محترم ناظرین و سامعین، پروگرام آداب بندگی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام میں دعائے کمیل کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے. یہ دعائے کمیل مولا کائنات علی علیہ السلام نے اپنے صحابی کمیل ابن زیاد النخعی کو لکھوائی ہے، اور یہ دعا بہترین دعا ہے جو انسان سازی کے لیے، اور اس میں بہت سارے معارف پروردگار اور کس طرح سے بندہ اپنے رب سے مناجات کرے، سلیقہ بندگی اور آداب بندگی سکھائے گئے. آج جن جملات کی ہم نے تشریح کرنی ہے اس کو پہلے ہم پڑھتے ہیں اور پھر اس کے مطالب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. وَلَا تُعَاجِلْنِي بِالْعُقُوبَةِ عَلَىٰ مَا عَمِلْتُهُ فِي خَلَوَاتِي من سوء فعلی وعصاتی ودوام تفریطی وجہالتی وکثرت شہواتی وکن اللہم بعزتک لی فی کل الاحوال رؤوفا وعلی فی جمیع الامور عطوفا. اور میں نے جو برے اعمال خلوتوں میں انجام دیے ہیں، مجھے ان اعمال پر سزا دینے میں میرے پروردگار جلدی نہ فرما، چاہے وہ برے اعمال میری بدعملی کی بنا پر ہوں، یا میری مسلسل کوتاہیوں کی وجہ سے ہوں، یا میری مسلسل جہالت اور نادانی سے سرزدے ہوئے ہوں، یا میری نفسانی خواہشات کی بہتات اور کثرت ان کی وجہ بنی ہو، یا میری غفلت اور بے توجہی ان سب اعمال کا موجب بنی ہو. میں سب کے بارے میں درخواست کرتا ہوں کہ ان اعمال پر سزا دینے میں میرے پروردگار جلدی نہ فرما. عزیزان گرامی، خواہشات نفسانی جو ہیں وہ انسان کی بربادی کا سبب بنتی ہیں. اگر ان میں انسان بہت زیادہ ان کے پیچھے لگ جائے، ظاہر ہے کہ انسان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو خواہشات رکھی ہیں، جو اس کے لیے ضروری بھی ہیں، اس کی ترقی کے لیے، اس کے تکامل کے لیے، لیکن اگر یہ خواہشات نفسانی جو ہیں یہ ان کے پیچھے اس حد تک انسان چلا جائے کہ حد اعتدال سے ہٹ جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کی نافرمانی کرنا شروع کر دے، تو ظاہر ہے کہ یہی خواہشات نفسانی جو ہیں وہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی. تو شہوات کیا ہے؟ شہوات جو ہے یہ شہوت کی جمع ہے. نفس کے کسی چیز کی طرف شدید میلان اور رجحان کا نام ہے شہوت. حدیث میں آیا ہے وَخَلَقَ بَنِي آدَمَ وَرَكَّبَ فِيهِمُ الْعَقْلَ وَالشَّهْوَةَ فَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ عَلَى شَهْوَتِهِ فَهُوَ أَعْلَى مِنَ الْمَلَائِكَةِ
ومن غلب شہوتہ علی عقلہ فہو ادنی من البہائم۔ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی آدم کو خلق کیا اور ان میں عقل اور شہوت دونوں کو رکھ دیا، پس جس کی عقل اس کی شہوت پر غالب آ گئی وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، اور جس کی شہوت عقل پر غالب آ گئی تو وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے وجود میں عقل بھی رکھی ہے اور یہ خواہشات اور یہ شہوت جو ہے یہ بھی رکھی ہے۔ پس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے اور اپنی عظمت کو جانے۔ غفلت اور کوتاہی انسان کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے اور انسان اپنا محاسبہ کرے۔ جس طرح ایک کاروباری آدمی جو ہے وہ ہر شام کو جب اپنی دکان بند کرتا ہے، یا کاروبار کرنے والا جب اپنے کاروبار کو کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہر روز اس کا حساب لگاتا ہے کہ میں نے کیا نفع کمایا ہے یا کیا نقصان کیا ہے، تو اس کو دیکھتا رہتا ہے، حساب کرتا ہے۔ تو کاروباری لوگ اپنے مال کا محاسبہ کرتے ہیں، تو بندہ مومن کو بھی اپنی زندگی کا محاسبہ اور موازنہ کرنا چاہیے کہ آج زندگی کے لمحات میں کیا کھویا اور کیا پایا، کتنا نفع کیا اور کتنا نقصان کیا، تاکہ آئندہ کے لیے بہتری کی کوشش کی جائے، اپنے سرمایہ زندگی کو ضائع نہ ہونے دیا جائے، اپنی عبادات، پروردگار کی اطاعت اور نیکیوں کا جائزہ لیا جائے، پھر سرمایہ زندگی کے نفع و نقصان پر نظر رکھی جائے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 99 پر یہ حدیث آئی ہے۔ اور پھر آپ عزیزان گرامی قرآن مجید کی سورہ ہجر اور اس کی آیت نمبر 92 اور 93 کو پڑھیں۔ واقعاً یہ آیت انسان پڑھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آیت کیا ہے؟ ارشاد رب العزت ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تیرے پروردگار کی قسم ان سب سے، ان کے اعمال سے متعلق ہم ضرور سوال کریں گے۔ عزیزان گرامی، اس میں ایک تو اللہ تبارک تعالی نے اپنی قسم کھائی ہے، کہا تیرے پروردگار کی قسم، اور پھر جو جانتے ہیں عربی ادبیات سے آگاہی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں دیکھ لام آئی ہے اور اس کے بعد پھر نون تاکید ثقیلہ آئی ہے، یعنی ہم ضرور سوال کریں گے اجمعین، ان سب سے، کس چیز کے بارے میں؟ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو یہ کرتے رہے ہیں، یعنی جو بھی عمل انجام دیا گیا ہے اس کے بارے میں ضرور سوال کریں گے۔ تو اب کسی شک کی گنجائش ہے کہ انسان جو کام کرتا ہے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں لیس منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، فرماتے ہیں جو شخص روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ فَإِنْ عَمِلَ حَسَنًا استزاد اللہ وَإِنْ عَمِلَ سَيًّا استغفر اللہ منہ وتاب الیہ، فرمایا اگر نیک عمل کرو
تو خداوند عالم سے مزید توفیق کی استدعا کرو، اور اگر برا عمل سرزد ہوا ہے تو اللہ سے توبہ و استغفار کرو۔ الکافی جلد نمبر 2 کی یہ حدیث ہے، صفحہ نمبر 453۔ تو آپ کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام بھی ہم نے پیش کیا، امام کی حدیث بھی بیان کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی پیش کیا گیا کہ جس میں کہا گیا ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اور اللہ فرماتا ہے ہر عمل کا ضرور سوال کریں گے، ہر عمل سے متعلق۔ تو عزیزان گرامی، محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے، زندگی سے بڑھ کر کوئی سرمایہ نہیں ہے، اسے غفلت کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد زندگی کو بھول جانا بہت بڑی غفلت ہے، یاد الہی کو فراموش کرنا، آخرت کی یاد کو دل سے نکال دینا اور بندگی و اطاعت کو بھول جانا، یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں غرر الحکم صفحہ نمبر 146 پر، یہ مولا امیر المومنین کے حکمت امیز جملے جو ہیں ان پر مشتمل یہ کتاب ہے غرر الحکم، اور جس طرح سے نہج البلاغہ کا بھی ایک حصہ جو ہے وہ مولا کی حکمت امیز باتیں جو چھوٹے چھوٹے جملات کی شکل میں کلمات اثار جنہیں کہا جاتا ہے، اسی طرح کی ایک کتاب غرر الحکم ہے۔ فرماتے ہیں مولا کائنات ویل لمن غلبت علیہ الغفلۃ فنسی الرحلۃ ولم یستعد، افسوس ہے اس پر جس پر غفلت اس طرح سے غالب آ جائے کہ وہ سفر آخرت کو بھول جائے اور اس کی کوئی تیاری نہ کرے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں الغفلۃ ترکک المسجد و طاعتک المفسدہ، مسجد کو ترک کرنا اور خراب کاموں کو ارتکاب کرنا ہی دراصل غفلت ہے۔ اور یہ حدیث بحار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 115 پر آئی ہے۔ مسجد کو ترک کرنا اور خراب کاموں کا ارتکاب کرنا ہی دراصل غفلت ہے۔ مسجدوں کو آباد نہ کیا جائے، ان کو ترک کر دیا جائے، یا ایسے کام کیے جائیں کہ جن کی وجہ سے مسجدیں آباد نہ ہو جائیں اور ہم لوگ مسجدوں میں آنے سے گھبرائیں، اپنی جان کی، اپنی عزت کی ان کو خطرہ ہو۔ بس ایسا ہر کام کرنا جس سے مسجدوں میں آباد کاری نہ ہو، لوگ نہ آئیں، ڈریں، خوف رکھیں، وہ کسی قسم کا بھی خوف ہو، تو یہ بھی بڑا ظلم ہے کہ مسجدوں میں ایسا کام کیا جائے۔ لوگ جیسے کہ ظالم مسجدوں میں بم پھینک دیتے ہیں، دھماکے کرتے ہیں، اور بعض دفعہ جو ہے مسجدوں کی انتظامیہ جو ہے اپنی ریاستوں کی خاطر، اپنی صدارتوں کی خاطر ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر مسجدوں کو تالے لگ جاتے ہیں، مسجدوں کو آباد نہیں ہو سکتی، مسجدوں میں عبادت گزار کم ہو جاتے ہیں، مسجدوں میں خوف و ہراس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم مسجدوں کی آباد کاری کر رہے ہیں یا مسجدوں کو برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ کام جو ہیں ہر ایک کا حساب لیا جائے گا قیامت کے دن۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ مجھ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، جو میں نے کام کر دیا ہے کہ اب لوگ یہ کہتے ہیں بڑا کام کر دیا یا غلط کر دیا، چھوٹا لوگوں کے کہنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ کیا کام کر کے آئے ہو۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تیرے پروردگار کی قسم ان سب سے، ان کے اعمال سے متعلق ہم ضرور سوال کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، غفلت جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ انسان غفلت میں پڑا رہتا ہے، دنیا کی محبت میں، اپنی حب ریاست کی وجہ سے یا دوسرے وسائل، تو پھر افراط و تفریط کرتا ہے، وہ اعتدال کی راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ تفریط کیا ہے؟
غفلت و شہوت کے ساتھ تفرید سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ تفرید کا مطلب اطاعت خالق اور بندگان خدا کی خدمت میں کوتاہی کرنا ہے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں التفریط مصیبت القادر، کوتاہی بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ بھی جملہ جو ہے مولا کا حکمت امیز، یہ بھی غرر الحکم صفحہ نمبر 479 پر ہے۔ ایک اور مقام پر آپ کا ارشاد گرامی ہے ثمرۃ التفریط الندامت و ثمرۃ الحزم السلامت، کوتاہی کا نتیجہ پشیمانی اور دور اندیشی کا نتیجہ سلامتی ہے۔ تو خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں غفلت سے ہٹائے اور افراط و تفریط اور جہالت سے محفوظ رکھے، اور ہمیں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اگلا جملہ ہے دعائے کمیل کا وَقُنِ اللَّهُمَّ بِعِزَّتِكَ لِي فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ رَؤُوفًا وَعَلَيَّ فِي جَمِيعِ الْأَمُورِ عَطُوفًا، اے میرے پروردگار تجھے اپنی عزت کا واسطہ مجھ پر ہر حال میں مہربان رہ، اور میرے تمام امور میں مجھ پر اپنا لطف و کرم فرما۔ رؤوف کے معنی کیا ہیں؟ رؤوف کے معنی جو ہیں وہ مہربان کے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک معنی رؤوف ہے۔ وہ آیت کریمہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 ہے، جس میں کہا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، انسانوں میں ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے اور اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ تو رؤوف کے معنی ہے مہربان، زیادہ رحم کرنے والا، شدید الرحمہ کو رؤوف کہتے ہیں۔ ائمہ اطہار میں سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو رؤوف کہتے ہیں۔ ان کی زیارت میں ہے السلام علی الامام الرؤوف، میرا سلام ہو مہربان امام پر۔ یہ اس لیے ہے کہ امام اپنی رعیت کے لیے مہربان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ دعائے کمیل میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے اس مبارک نام کا توسل اختیار کرتے ہوئے دعا مانگنے والا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے پروردگار میرے تمام امور، میرے تمام معاملات، میرے تمام احوال پر اپنی نظر کرم اور اپنے لطف و احسان سے مجھے نواز، اور یہ لطف و کرم مجھ پر مسلسل رہنا چاہیے۔ بندہ ہر حال میں اللہ سے مہربان رہنے کی درخواست کرتا ہے اور اپنے امور اور معاملات کو خدا کے حوالے کر کے اپنے لیے اس سے نظر کرم کی التجا کرتا ہے۔ دعا مانگنے والا اپنا سب کچھ خدا کے سپرد کرتا ہے، اس سے ہر حال میں مہربانی کی درخواست کرنے کے بعد اپنی التجا کو تبدیل کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے الہی و ربی من لی غیرک اسألہ کشف ضری والنظر فی امری، اے میرے رب تیرے سوا میرا کون ہے جس سے اپنی بدحالی کو برطرف کرنے کا سوال کروں، اور میرا کون ہے جس سے میں اپنے اعمال پر اس کی نظر کرم کی التجا کروں، تیرے سوا کوئی نہیں ہے پروردگار۔ اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا من قال 10 مرات یا رب یا رب قیل له لبیک ما حاجتک، جب بندہ 10 مرتبہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، جب کہتا ہے تو خداوند سبحان کی طرف سے آواز آتی ہے جی میرے بندے تیری کیا حاجت ہے۔ اسی طرح ایک روایت علامہ مجلسی
علیہ رحمہ نے نقل کی ہے صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور یہ روایت جو ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 86 پر روایت یہ ہے، اذ قال العبد وهو ساجد یا اللہ یا ربہ یا سیدہ 3 مرات اجابہ تبارک و تعالی لبیک عبدی سل حاجتک۔ جب بندہ سجدہ ریز ہو کر 10 مرتبہ یا ربا یا سیدہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے، میرے بندے تجھے کیا چاہیے، اپنی حاجت بتاؤ۔ تو عزیزان گرامی، رب کے کیا معنی ہیں اس کے بارے میں ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں کہ رب کے کیا معنی ہیں۔ رب تربیت کرنے والا، پالنے والا، رب کے معنی مالک، رب کے معنی مولا، رب کے معنی مختار، یہ سارے معنی رب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ رب کا لفظ خداوند کریم کے لیے ذاتی حیثیت ہے، یعنی خداوند حقیقی معنوں میں رب ہے، یعنی جب مطلق طور پر رب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، جبکہ غیر خدا کے لیے رب کا استعمال ہمیشہ اضافہ کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک خاص معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی رب کے لفظ کے بعد ایک اور لفظ کا اضافہ ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ وہ کس چیز کا رب ہے، جیسے رب البیت گھر کا مالک، رب البستان باغ کا مالک، یا یعنی باغ کا مالی، رب الابل اونٹوں کا مالک، رب البطیح سبزی فروش، رب القوم قوم کا سردار، رب العرض زمین کا مالک۔ لیکن جب رب کی نسبت اللہ کی طرف دیں گے تو اس کا معنی حقیقی مالک، رازق، پالنے والا، خالق، حاکم، مولا کے معنی میں ہوتا ہے۔ غیر خدا میں اس کا استعمال خاص معنی میں ہوتا ہے، اور وہ خاص معنی رب کے بعد والے اسم کی مناسبت سے ہوتا ہے، یعنی جس طرف یہ لفظ رب جس کی طرف اضافہ ہوا جس اسم کی طرف، تو اس کے معنی مت، جیسے رب الابل یعنی اونٹوں کا مالک یا اونٹ کا مالک، تو یہ خاص معنی میں یعنی اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر خداوند کریم جو ہے اس کے لیے جب استعمال کریں گے رب مطلق جب ہم کہیں گے تو اس سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہوگی، یعنی رب علی الاطلاق جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے، چونکہ وہ رب العالمین ہے اور خدا کے سوا رب العالمین کوئی نہیں ہے۔ اس میں رب کی خصوصیات کے بارے میں اور فضائل کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے 3 مرتبہ یا رب یا رب یا رب کہتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے۔ اسی لیے جب دعائے کمیل پڑھتے ہیں تو یا رب کے 3 دفعہ الفاظ ہیں تو اس کو دہرایا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جب کسی سخت مشکل میں گرفتار ہوتے تو یا رب سے خدا کو پکارتے اور خدا تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتا تھا۔ چنانچہ چند آیات ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا، سورہ اعراف آیت نمبر 23، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اور یہ جو آیت کے الفاظ ہیں ہم اس کو سجدہ شکر میں بھی پڑھتے ہیں، یہ جو ہے ربنا ظلمنا انفسنا، تو خداوند عالم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب اس زمین پر کافروں میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑنا۔ تو خداوند عالم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کی قوم تہس نہس ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی تو کہا، رب حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے علم و حکمت نصیب فرما اور مجھے اپنے صالح بندوں سے ملحق فرما۔
تو خداوند عالم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ اہدیت میں دعا کی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ ہاں اصل میں یہ ہے وہ جملات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائے اور ہم اس میں پڑھتے ہیں جب سجدہ شکر کرتے ہیں، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یہ جملات ہیں۔ تو اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا لہٰذا مجھے معاف فرما۔ تو عزیزان گرامی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انبیاء کی دعاؤں میں رب کا لفظ استعمال ہوا ہے، ربنا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حضرت زکریا نے بارگاہ الہی میں التجا کی، رب لا تذرنی فردا انت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو تمام وارثوں سے بہتر وارث ہے۔ اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ جیسا فرزند عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، قالا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں یہ خواتین، اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے۔ خداوند کریم نے ان کی دعا کو مستجاب فرمایا۔ حضرت سلیمان نے عرض کی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے اور ایسی بادشاہی نصیب فرما جو میرے بعد کسی کے لیے نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات سے التجا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اے ہمارے پروردگار، اے میرے رب، اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے آسمان سے انواع و اقسام کی غذاؤں سے مزین دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اول و آخر کے لیے عید قرار پائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انبیاء کی دعائیں ہیں اس میں بھی لفظ رب آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو جب رب کے نام سے پکارا جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ جلدی دعا جو ہے قبول کرتا ہے۔ حضرت ایوب نے بارگاہ عزی میں عرض کیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے میرے رب مصیبتوں اور پریشانیوں نے مجھے گھیر لیا ہے اور تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو خداوند عالم نے ان کی دعا مستجاب کی اور انہیں تمام تر پریشانیوں سے نجات دی۔ عزیزان گرامی، حضرت ایوب کی دعا میں لفظ ذر ہے جس کے معنی بدحالی کے ہیں، کیونکہ حضرت ایوب کثیر المال ہونے کے ساتھ ساتھ کثیر الاولاد بھی تھے، سب کچھ ہاتھ سے چلا گیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ایوب 13 سال فقر و تنگ دستی اور بیماری اور لاچاری میں مبتلا رہے۔ ان مصائب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ پروردگار عالم سے جب انہوں نے درخواست کی کہ خداوند عالم، پروردگار مجھے مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی ختم کر رہے ہیں بات کو، رب کے لفظ جو ہیں خوبصورتی کے معنی میں، کتنا خوبصورت لفظ ہے رب کا، کہ جب اس کا بندہ اس کو رب رب کہہ کر پکارتا ہے اور اس میں پیار کا انداز ہے، اپنائیت کا انداز ہے۔ جب اس لفظ کو بغیر اوصاف اور کسی سے نسبت دیے بغیر بولا جائے گا تو اس سے مراد خداوند عالم کی ذات ہوتی ہے۔ تو یہ لفظ تو وہ ہے کہ شیطان نے بھی جب پکارا اور کہا رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے روز حشر تک کے لیے مہلت دے دے، تو خداوند عالم نے جواب میں فرمایا قال فإنک من المنظرین، تجھے ایک معلوم اور معین مدت کے لیے مہلت دے دی گئی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب نے ابراہ سے گفتگو کے دوران فرمایا انا رب الابل وان للبیت ربا، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور خانہ کعبہ کا رب جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اس بیت کا بھی ایک رب ہے جو خداوند عالم ہے۔ یعنی بتانا یہ چاہتے تھے کہ جس کا گھر ہے وہ اس گھر کی حفاظت کرنا بہتر جانتا ہے۔ تو رب البیت یعنی گھر کا بھی ایک سرپرست اور نگہبان ہے اور مالک ہے، تو ظاہر ہے کہ وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں صحیح معنی میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنے کی توفیق دے اور ان معنی کو بھی سمجھیں، اور رب کا جو مطلق استعمال ہے وہ صرف اور صرف
اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، اگر کسی اور کے لیے استعمال ہو تو وہ اضافے کے ساتھ ہے، مطلق صرف رب کائنات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔